السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے باس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ تعالیٰ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی سی بات پر اس کو سب کچھ ایک دم سے یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ خدا نے عورت کا رتبہ کتنا بڑا رکھا ہے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کر گھر سے جاتی ہے۔ بانو آپا کہتی تھیں کہ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ تو لی جا سکتی ہے مگر کبھی کسی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بابا جی فرماتے ہیں، مرد صرف اس عورت سے ہارتا ہے جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین جانیے وہ انسان دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری تو نہیں، توبہ تو بذات خود عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص ہجر کا مطلب سکھا رہا ہے تمہیں تو پھر یہ طے ہے میاں اس نے چھوڑ جانا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے تبھی وہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے۔ یہ وقت جو اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ اللہ تعالیٰ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں تو میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ہمارا معاشرہ اچھے مرد کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی عورت کی وجہ سے چلتا ہے۔ محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی اور شادی کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ زنا کیوں عام ہے؟ کیونکہ زنا کے لیے بس جگہ چاہیے اور نکاح کے لیے گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس، جہیز، مہنگے شادی ہال اور مختلف کھانے چاہیے ہوتے ہیں۔
جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جج نے کہا، تمہاری تحریریں بہت گندی ہیں، بہت گند لکھتے ہو۔ منٹو نے کہا، جناب میرے ارد گرد بہت گند ہے، آپ گند ہٹائیں، میں گند نہیں لکھوں گا۔ مرد کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو وہ اپنے ہم جنسوں میں ہی اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوگی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دے کر دیکھو، اگر تو وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو وہ آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اسے جھکا نہیں سکتی بلکہ صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جاہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت کبھی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ خدا کے قریب آ جاؤ، وہ اس زندگی کا چشمہ ہے، اپنی ہر سانس میں اس کی برکتوں کو تلاش کرو۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے محبت کو چنا۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے، اولاد کو گالی دینے سے، دل میں بغض رکھنے سے، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانے سے، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنے سے، ماں باپ کی عقل کو کوسنے سے، نماز کے بعد دعا نہ مانگنے سے، دسترخوان پہ باتیں کرنے سے، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔